أكثر من 180 يوم ولا زلنا نمارس عملنا بتغطية العدوان الإسرائيلي على غزة. احنا عايشين بين الحياة والموت، أهالينا في شقة وإحنا في شقة. أنا في رفح، مرتي وولادي في دير البلح. جنگ صرف بندوقوں اور بموں سے نہیں لڑی جاتی، کیونکہ جنگ میں کبھی کبھی ایک کیمرہ، ایک قلم اور ایک مائکرو فون ہی سب سے بڑا ہتھیار بن جاتا ہے۔ جب دنیا نے غزہ کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو رکے نہیں، جنہوں نے اپنی جان کی قیمت پر سچ دنیا کے سامنے رکھا۔ یہ ویڈیو ان صحافیوں کے نام جنہوں نے نہ صرف رپورٹنگ کی بلکہ انسانیت کا پرچم لہرائے دنیا کو غزہ کے حوالے سے آگاہ کیا اور اپنی جانوں کا سودا کیا۔ اکتوبر 2023 میں شروع ہونے والی جنگ نے غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ ٹیلی کمیونیکیشن بند، بجلی ختم، خوراک تک کوئی ایکسس نہیں۔ There's no electricity, there's no food supply, there's no water. لیکن ایک چیز جو بند نہ ہو سکی وہ تھی سچ کی آواز، کیونکہ صحافیوں نے ہر دھماکے، ہر لاش، ہر آنسو کو کیمرہ کے ذریعے دنیا تک پہنچایا۔ یہ وہ سچ تھا جو عالمی میڈیا خاموش رکھنے پر آمادہ تھا۔ ایک وقت تھا جب پریس ویس تحفظ کی علامت تھی، آج وہ خود ایک ہدف بن چکی ہے۔ ایک پیرس بیسڈ پریس فریڈم آرگنائزیشن جس کا نام ہے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز، انہوں نے اپنی ایک رپورٹ میں یہ بات واضح کی کہ ابھی تک 200 سے زائد جرنلسٹ کو اسرائیل کی طرف سے مارا جا چکا ہے، جس میں محمد ابو حطاب جو پیلسٹائن ٹی وی کے ایک رپورٹر تھے اور اپنی رپورٹ مکمل کرنے کے بعد گھر گئے اور شہید کر دیے گئے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے 12 قریبی رشتہ داروں کو بھی مار دیا گیا۔ اور صحافت کی سب سے بڑی مثال شیریں ابو عقلے، الجزیرہ کی وہ جرنلسٹ جنہوں نے پیلسٹائن کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی اور صحافت کا وہ چراغ جلایا جو دشمنوں کو کبھی برداشت نہ ہوا، جن کو اسرائیلی فورسز نے مئی 2022 میں گولی مار کر شہید کر دیا، ایون کہ انہوں نے پریس جیکٹ اور ہیلمٹ بھی پہنی ہوئی تھی۔ شہادت کے بعد شیریں کا نام آج بھی پیلسٹائن کی صحافت اور عالمی ضمیر کی علامت ہے، ایک ایسی آواز جسے دبانے کی کوشش کی گئی مگر وہ آج بھی گونج رہی ہے۔ غزہ کے ایک بہادر صحافی ایمن الگیدی، جن کو ان کی وائف اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ایک پریس وین میں نشانہ بنایا گیا اور ان کو اسرائیلی فورسز کی طرف سے ایگزیکٹ اس وقت مارا گیا جب وہ اپنی پریگننٹ وائف کو پریس وین میں ہاسپٹل لے کے جا رہے تھے۔ اس کے بعد ایمان الشانتی، ایک معروف نیوز کاسٹر، انہوں نے کہا کہ ہاؤ آر وی اسٹل الائیو، اور چند گھنٹوں بعد ہی ان پر اور ان کے خاندان پر بمباری ہوئی اور وہ لوگ بھی شہید ہو گئے۔ اس طرح کی تباہیوں کے باوجود بھی کچھ صحافی ایسے بھی ہیں جو آج زندہ ہیں مگر ان کے اندر صدمے کی گہری لکیریں موجود ہیں۔ اسی طرح الجزیرہ کے ایک بہادر جرنلسٹ وائل الدادو، جنہوں نے اپنی بیوی، بیٹی، بیٹے اور پوتے کو کھو دیا مگر اگلے دن ہی کیمرہ کے سامنے آئے اور کہا السلام علیکم، اولا شکرا على كل وسائل التضامن والاتصالات والسؤال عنا والتضامن معنا والدعوات لنا، بالتأكيد هذا شيء كان مهما بالنسبة لنا، لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء، فالساحة والمحاور ما زالت تشتعل كما ترون بالغارات وبالقصف۔ اسی طرح ہند قدری، ایک فیمیل نوجوان صحافی جنہوں نے ہر بمباری کے بعد رپورٹنگ کی اور کہتی ہیں کہ ہمیں خوف ہے مگر ہماری قوم کی آواز ہم ہی ہیں۔ یہ صرف کچھ نام نہیں، یہ ہمارے دور کے سچے سپاہی ہیں۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ریزیلینس شو کروا کر ہمیں پیغام دیا کہ خاموش نہ رہیں۔ اسی طرح 24 مارچ کو غزہ میں 2 فلسطینی صحافیوں کو الگ الگ اسرائیلی حملوں میں شہید کر دیا گیا۔ پہلے شہید ہونے والے صحافی محمد منصور تھے جو خان یونس میں اپنے گھر پر اسرائیلی فضائی حملے میں
अपनी अहलिया और बेटी के साथ शहीद हो गए। उसी दिन चंद घंटों के बाद अल जजीरा के 23 साल रिपोर्टर हसाम शबात को भी उनकी गाड़ी पे हमला करके मार दिया गया। जब दुनिया की बड़ी मीडिया तंजीमें खामोश थीं, तो मेहदी हसन ने सच की गवाही दी। उन्होंने CNN और MSNBC जैसे इदारे छोड़ दिए, लेकिन दुनिया से सच नहीं छुपाया। Americans don't hear from Palestinians or Arabs or Muslims or people with actual expertise of the region or people who've spent time in Jenin, in the occupied West Bank, in Gaza. And that is a fundamental problem. You are getting a very one-sided view of the conflict. Real tragedy is that the media has been complicit in the Gaza genocide. I'll give you... ये वीडियो सिर्फ ट्रिब्यूट नहीं बल्कि एक वादा है कि हम उन आवाज़ों की साथ देंगे जो आज जिंदा हैं और गजा के लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। जंग शायद जारी रहे, लेकिन जब तारीख लिखी जाएगी तो जनरल्स और लीडर्स के साथ साथ उन साफियों के नाम भी लिखे जाएंगे जिन्होंने अपनी जान का सौदा करके दुनिया को सच बताया।